اطاعت۔ یقیناً خدا متعال نے اپنی اطاعت کو عاقلوں کے لیے سرمایہ و غنیمت قرار دیا ہے، اس وقت جب کہ ایمان کے لحاظ سے کامل افراد ان میں کمی کر رہے ہوں۔ تمہارے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے، جس سے نادانستگی و جہالت کا تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دیا تھا، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھے مشورہ دو اور میرے لیے لازم ہے کہ اس پر غور کروں، لہٰذا اگر میں نے تمہاری رائے کی نافرمانی کی تو تم میری اطاعت کرو۔ یقیناً روز قیامت سب سے شدید حسرت و افسوس اس شخص کو ہوگا جس نے اطاعت خدا سے دور ہو کر دولت کمائی، اور وہ ایک ایسے آدمی کو وراثت میں حاصل ہو گئی جس نے اس دولت کو راہ خدا میں صرف کیا اور اس کی وجہ سے داخل بہشت ہو گیا، اور پہلا شخص اسی دولت کے سبب داخل جہنم ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اپنے بعد کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہ چھوڑو، کیونکہ تم جو کچھ بھی چھوڑو گے وہ دو طرح کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے چھوڑو گے، ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کے ذریعے اطاعت خدا انجام دیا اور اس چیز کی وجہ سے خوش بخت و کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے تم بدبخت ہوئے تھے، اور یا تو ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کو معصیت خدا میں صرف کیا اور تمہاری جمع کی ہوئی چیز سے بدبخت ہو گیا۔ اس طرح تم نے اس کی معصیت خدا میں مدد کی، اور ان دونوں میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ تم اسے اپنے آپ پر ترجیح دو۔ ڈرو کہ خدا تمہیں اپنی معصیت و نافرمانی کرتے ہوئے تو دیکھے مگر اطاعت گزاری کے وقت تمہیں نہ پائے، نتیجتاً تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے طاقتور ہو جاؤ، اور اگر تم کمزور ہو تو اللہ کی معصیت کے لیے کمزور رہو۔ خالق کی معصیت کے لیے کسی مخلوق کو حق اطاعت حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے امامت کو امت کے لیے نظام اور اطاعت کو امامت کے لیے تعظیم کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی معصیت سے اجتناب کر کے تمام کرو۔ تمام امور میں معرفت خدا سر فہرست ہے، جس کا ستون اطاعت ہے۔ جس کا دل اللہ کے لیے متواضع ہوگا، اس کا جسم اللہ کی اطاعت میں سستی نہیں کرے گا۔ جسے بغیر سلطنت کے تونگری اور بغیر خاندان کی کثرت اچھی لگتی ہو، اسے چاہیے کہ معصیت خدا کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی عزت کی طرف آ جائے، اس طرح اسے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کام آنا جائے تو ایسی چیز کا سوال کرو جو حد امکان میں ہو۔ تم میں سے اپنے آپ کی سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور تم لوگوں میں سے اپنے آپ کی سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جو اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ معصیت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن و امان میں رہے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ نادم ہوگا۔ اطاعت اور نیکوکاری دونوں ہی فائدہ بخش تجارتیں ہیں۔ مومن اطاعت کی شدید خواہش رکھتا ہے اور محرمات سے بچتا رہتا ہے۔ اطاعت رعیت کی سپر ہے اور عدل حکومتوں کی۔ اطاعت مالک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اطاعت نجات دیتی ہے اور معصیت ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اطاعت کے ذریعے چاہو۔ رعایا کی آفت اطاعت کی مخالفت ہے۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، تمہیں تقوی کا حکم دینے والا اور خواہشات کی پیروی سے تمہیں منع کرنے والا ہے۔ بندوں میں سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگوں میں رحمت خدا کے لیے سب سے زیادہ شائستہ شخص وہ ہے جو اطاعت خدا میں سب سے زیادہ مستحکم ہو۔ اپنے نفس کی اس وقت تک عزت کرو جب تک وہ اطاعت خدا کے لیے تمہاری مدد کرے۔ اطاعت کے ذریعے کامیابی ملتی ہے۔ اطاعت کا ثمرہ جنت ہے۔ اللہ کا ثواب اطاعت گزاروں اور عقاب نافرمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی ہمسائیگی اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے اجتناب کرنے والوں کے لیے ہے۔ خوش بختی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے بند ہونا چھوڑ دیا ہو۔ خدا تعالیٰ کی اطاعت بلند ترین ستون اور قوی ترین معاون ہے۔ اطاعت خدا گناہوں سے روک تھام کی کلید اور معاد کی اصلاح ہے۔ اطاعت کی فضیلتیں اعلیٰ درجات دلا دیتی ہیں۔ ایسے کام کے لیے عذر خواہی نہ کرو جس میں تم اطاعت خدا بجا لائے ہو۔ منقبت و تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے یہ کام اللہ کے لیے انجام دیا۔ جس کی اطاعت گزاری بڑھ جاتی ہے اس کی کرامت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت میں مبادرت اور اس کی نافرمانی میں تاخیر کی، اس نے اطاعت مکمل کر دی۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے لوگوں میں دشمنی کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو اطاعت خدا بندی کو اپنا سرمایہ قرار دیتا ہے اسے بغیر کسی تجارت کے نفع حاصل ہوتا رہتا ہے۔
جو اطاعت خدا کے معاملے میں صبر کرنے سے کام لیتا ہے، تو اس نے جن چیزوں سے صبر کیا تھا اللہ اسے ان کے بدلے ان سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ بہترین اطاعت پیروی اور خضوع ہے۔ کامیابی تک پہنچ گیا وہ شخص جسے توفیق اطاعت حاصل ہو گئی۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ پابند اطاعت رہے اور تقوی و قناعت کو اپنا معمول بنا لے۔